دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب مینار کے قریب ان کا مزار ہے، اور قطب مینار بھی انہی کے نام پر رکھا گیا۔ ان کا نام تھا قطب الدین، اور ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا کاکی۔ کاکی یہ روٹی کو کہتے ہیں۔ ہوا کیا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ماں باپ نے سوچا کہ بھائی ان کی تربیت کرنی ہے، اور صحیح تربیت کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے۔ تو ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، تو ماں نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں ان کی اچھی تربیت کے بچے کی اچھی تربیت کے حوالے سے میں نے کچھ پلان کیا ہے، تو میں اس پر عمل کروں گی۔ آپس میں ڈسکشن ہو گئی، کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اب بچہ جب مدرسے اسکول جانے کے لائق ہوا، مدرسے جانے لگا، تو جب مدرسے سے واپس آتا نا، تو ماں نے ایک مرتبہ کیا کیا، بچے کے لیے روٹی کچھ بنائی، کھانے کی کوئی چیز بنائی، اور کسی ایسی جگہ پہ چھپا دی جو آسانی سے بچہ تھوڑی سی دیکھے تو مل جائے۔ اب بچہ آیا مدرسے سے واپس، کہا امی بھوک لگی ہے۔ کہا بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ سب کو دیتے ہیں، اللہ سب کو دیتے ہیں۔ ہاں مجھے بھی اللہ دیتے ہیں، تمہیں بھی، سب کو اللہ دیتے ہیں۔ اچھا امی اب کیسے مانگوں؟ بیٹا وضو کر کے آؤ۔ بچہ وضو کر کے آ گیا۔ اب کیا کروں؟ مصلی بچھاؤ۔ مصلی بچھا لیا۔ اب کیا کروں؟ 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب نماز پڑھ لی، اب کیا کروں؟ بس اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں، مجھے بھی دے دیجیے۔ اب چھوٹا بچہ معصوم، اس نے ماں نے کہا دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ اب دعا مانگنے کے بعد امی سے کہتے اب کیا کروں؟ ابھی دیکھو کہیں اللہ نے تمہارے لیے روٹی بھیج دی ہوگی۔ اب ماں نے تو پہلے چھپا کے رکھی تھی، اس نے جب غور کیا دیکھا تو اس کو فوراً مل گئی، بڑا خوش کہ اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے، اللہ نے میری دعا فوراً قبول کر لی، میرے لیے روٹی آئی ہے۔ اب روز یہ ہونے لگا۔ اب روز جب یہ باتیں ہونے لگیں اور یہ اس طریقے سے بچے کو روٹی ملتی، تو بچے کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ امی اللہ بھی یہاں روز دیتے ہیں۔ امی کہتی ہیں بیٹا وہ تو آسمان والوں کو بھی دیتے ہیں، زمین والوں کو بھی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دیتے ہیں، انسانوں کو بھی دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھنے لگا، اور ماں اللہ کے بارے میں بتانے لگی، بچے کا تعلق اللہ سے بڑھنے لگا۔ اچانک ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بچہ مدرسے گیا ہوا تھا، ابھی واپس نہیں آیا تھا، ماں نے کہیں فنکشن پہ جانا تھا، کوئی کسی جگہ جانا تھا، تو اس کے ذہن میں تھا کہ میں بچے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، لیکن وہاں تاخیر ہو گئی۔ وہاں اس کو ایک دم خیال آیا، اوہو بچے کے واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس نے فوراً برقع پہنا، تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے، اللہ میں نے تو اپنے بچے کا یقین تیری ذات پہ بنانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، اللہ آج تو میری ساری محنت ضائع نہ ہو جائے، اللہ مہربانی فرما لینا، اللہ مہربانی فرما لینا، اللہ تو جانتا ہے سب کچھ میں نے اس لیے کیا، میرے بچے کا یقین تیری ذات کے ساتھ۔ ماں پریشان ہے اور تیز قدموں کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے گھر پہنچی، دیکھا بچہ سو رہا ہے۔ فوری طور پر اس نے ایک روٹی تیار کی، کچھ کھانا تیار کر کے چھپا دیا۔ اس کے بعد بچے کو آ کے خوب پیار سے اٹھایا، اس کو پیار کیا، اور ماں نے کہا بیٹا مجھے بھوک لگی ہوگی، تم اٹھ کے اللہ سے مانگو۔ بیٹا کہنے لگا امی مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ بیٹا کیوں تمہیں بھوک نہیں لگی؟ کہا امی آج جب میں آیا تھا تو آج تو مجھے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، آپ بھی گھر پہ نہیں تھی، پھر میں نے اسی طرح 2 نفل پڑھے، پھر اللہ سے مانگا اللہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، امی بھی گھر پہ نہیں ہے، تو مجھے روٹی دے دیجیے۔ میں دعا مانگ کے جب اندر گیا تو مجھے روٹی مل گئی۔ امی میں نے وہ روٹی کھا لی تھی، لیکن آج جو روٹی کے اندر ذائقہ تھا وہ آج سے پہلے کبھی مجھے نہیں ملا، آج بڑی لذیذ روٹی۔ تو ایک زمانہ تھا جب مائیں بچوں کی تربیت کے لیے اس طرح کے پلان کیا کرتی تھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی والدہ نے کیا ان کو کہہ کے بھیجا تھا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ڈاکوؤں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا، وہی ماں کی تربیت تھی۔ تو آج اگر مائیں خود دینی تربیت حاصل کریں، دینی مدرسوں میں جائیں، دینی ماحول میں جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا تو شادی کے بعد زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں 5 سال کی محنت کے بعد جب کوئی ڈاکٹر بن جاتی ہے، لیڈی ڈاکٹر بن جاتی ہے، کوئی میل ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کو فوری طور پر کلینک نہیں کرنے دیتے، پریکٹس کرواتے ہیں۔ کوئی وکیل بن جائے، ساری محنت کرنے کے بعد پاس بھی ہو جائے، اس کو ڈائریکٹ کیس لینے کی اجازت نہیں ہوتی، پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہمارے ہاں شادی سے پہلے نہ نوجوان کی، نہ بچے کی، نہ بچی کی کوئی تربیت کی ہی نہیں جاتی کہ بھئی شریعت کیا کہتی ہے، نکاح کے مسائل کیا ہے، اور زندگی گزارنے کے آپس میں کیا اصول و ضوابط ہیں، کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ کوئی اس کے لیے ورک شاپ نہیں کی جاتی، کوئی کتابیں نہیں بتائی جاتی۔
اور خود ماں باپ نے بھی سنت کے مطابق زندگی اکثر نہیں گزاری ہوتی، وہ پھر آگے خرابی آگے بڑھ رہی ہوتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔